In the name of Allah, the most beneficent, the most merciful. Assalamu alaikum dear students. آج اس لیکچر میں ہم بات کریں گے چیپٹر نمبر 6 آن ڈسٹرائنگ بکس کے بارے میں، اور آج ہم لوگ اس کے کوشچن آنسرز ڈسکس کریں گے. تو اسٹوڈنٹس اس کے کوشچن آنسرز جو ہے وہ پر جانے سے پہلے میں آپ کو بتا دوں کہ اس کو کل ہم نے ڈسکس کر لیا تھا، اور اگر آپ کو کوئی پرابلم ہے اس کی سمری سمجھنے میں تو آپ مجھ سے پوچھ سکتے ہیں. کوشچن آنسرز کی طرف موو کرتے ہیں. اس کا کوشچن نمبر 1 کیا ہے؟ واٹ سارٹس آف بکس ور پریزنٹیڈ بائی دا برٹش پبلک ٹو دا سولجر. اس کے کوشچن آنسرز کو سالو کرنے کے لیے آپ کو اپنے مائنڈ میں پوری اسٹوری رکھنی ہوگی، اور وہ اسٹوری ہم نے کل پڑھ لی تھی کہ بکس جو ہے وہ ان سے چھٹکارا پانا کتنا مشکل ہے، اور رائٹر نے جب بکس کو سے جان چھڑانے کی کوشش کی تو اس کے ساتھ کیا ہوا تھا. تو وہ پورا انسیڈنٹ تھا. آپ ایک دفعہ اس کو اپنے مائنڈ میں ریوائیو کریں تو آپ کو جو ہے وہ سب کچھ یاد آ جائے گا. تو رائٹر کیا کہتا ہے یہاں پر اس چیپٹر میں کوشچن یہ پوچھا گیا ہے، اس کوشچن نمبر 1 میں پوچھا یہ گیا ہے کہ وٹ سارٹس کس قسم کی، وٹ سارٹس کس قسم کی وٹ سارٹس کس قسم کی آف بکس کتابیں ور پریزنٹیڈ بھیجی گئی تھی بائی دا برٹش پبلک. انگریزوں نے یعنی عوام نے، انگلینڈ کی عوام نے کیسی کتابیں بھیجی تھی ٹو دا سولجرس، سپاہیوں کو. یعنی برٹش پبلک نے، انگریزوں نے، برطانیہ کی عوام نے سولجرز کو کون سی کتابیں بھیجی تھی، کس قسم کی کتابیں بھیجی تھی. تو آپ کو یاد ہوگا کہ ہم نے کیا پڑھا تھا کہ فالتو اور فضول گھر کی پرانی کتابیں اٹھا کر بھیج دی تھی. موسٹ آف دا بکس، زیادہ تر کتابیں، سینٹ بائی دا برٹش پبلک، جو برٹش عوام نے بھیجی تھی، ٹو دا سولجرس، سپاہیوں کو، ور آرڈنری، بہت ہی معمولی، اینڈ یوز لیس، اور بیکار کتابیں تھیں. اونلی اے فیو بکس، چند ایک کتابیں، ور ورتھ ریڈنگ، پڑھنے کے قابل تھی. ورتھ کا مطلب قابل، ریڈنگ پڑھنے کے، چند کتابیں پڑھنے کے قابل تھی. سم پیپل، کچھ لوگوں نے، سینٹ بھیج ڈالی تھی 20 ایئرز اولڈ میگزین، 20 سال پرانے رسالے لوگوں نے بھیجے. گائیڈز ٹو دا لیک ڈسٹرکٹ، لیک ڈسٹرکٹ کی رہنمائی کتابیں بھیج دی. اینڈ بیگ نمبرز آف وائٹکرز المنیک، اور وائٹکرز کی پرانی جنتریاں بھیج دی. یعنی گھروں میں جو پرانے رسالے، پرانی گائیڈ بکس، پرانی جنتریاں، رسالے، وہ سب لوگوں نے اٹھا کر بھیج دی اور ان کتابوں سے چھٹکارا پایا. ٹھیک ہے، یعنی ان کے لیے یہ ایک موقع تھا. تو کوشچن یہ تھا کہ کس قسم کی کتابیں بھیجی گئی، تو ہم نے یہاں پر بتا دیا کس قسم کی بھیجی گئی. یوز لیس اور آرڈنری بھیجی گئی. کچھ ورتھ ریڈنگ تھی، اور جو بھیجی گئی تھی 20 ایئرز اولڈ میگزینس. گائیڈز ٹو دا لیک ڈسٹرکٹ، بیگ نمبرز آف وائٹکرز المنیک، اور وائٹکرز کی جنتریاں بھیج ڈالی. کوشچن نمبر 2، واز اٹ دا انٹرسٹ آف سولجرز دیٹ پرومپٹیڈ دیئر ایکشن. واز اٹ دا انٹرسٹ آف دا سولجر، کیا سولجرز کو ان کتابوں میں دلچسپی تھی، یا پھر اٹ وش ٹو گیٹ ریڈ آف یوز لیس بکس، یا پھر لوگوں کو کتابوں سے چھٹکارا پانا تھا. یعنی کیا ان کتابوں میں سولجرز کی کوئی دلچسپی تھی اس لیے وہ بھیجی گئی تھی، یا لوگوں نے ان کتابوں سے چھٹکارا پایا تھا. تو ہم کیا کہیں گے؟ نو پیپل ہیڈ نو انٹرسٹ ان دا سولجرز. نہیں، پیپل ہیڈ نو انٹرسٹ، نو، نہیں، لوگوں کو سولجرز کے انٹرسٹ کی کوئی پرواہ نہیں تھی. ان فیکٹ بلکہ دے وانٹیڈ ٹو گیٹ ریڈ آف دیئر اولڈ اینڈ یوز لیس بکس، وہ تو بس اپنی پرانی اور بیکار کتابوں سے چھٹکارا پانا چاہتے تھے. ان کو سولجرز کو کیا پسند ہے اور کیا پسند نہیں، سولجرز کو کیا اچھا لگے گا اور کیا اچھا نہیں لگے گا، ان کو اس چیز سے کوئی دلچسپی نہیں تھی. نو انٹرسٹ، وہ تو چھٹکارا پانا چاہتے تھے اپنی پرانی کتابوں سے. سو دے سینڈ دیم ٹو دا سولجرز، تو اس لیے انہوں نے وہ کتابیں بھیج دی سولجرز کو. کوشچن نمبر 3، وائی شوڈ بیڈ بکس بی ڈسٹرائڈ. فالتو کتابیں ڈسٹرائے کیوں کر دینی چاہیے، فالتو کتابوں کو ضائع کیوں کر دینا چاہیے. بیڈ بکس، بری کتابیں، فالتو کتابیں، شوڈ بی ڈسٹرائڈ، تباہ کر دینی چاہیے، ختم کر دینی چاہیے. بیکاز، کیونکہ اٹ میکس روم، کیونکہ یہ جگہ بناتا ہے فار نیو بکس، نئی کتابوں کی. فالتو کتابوں کا ضیاع نئی کتابوں کی جگہ بناتا ہے. مور اوور، مزید یہ کہ اٹ سیوز ونز ہائر، کہ یہ وارثوں کو بچاتا ہے فرام اسٹورنگ اینڈ سارٹنگ دا ربش، کوڑا چھاننے اور اس کو سنبھال کر رکھنے سے آپ کے بچے بچ جاتے ہیں. ٹھیک ہے. کوشچن نمبر 4 ہے، وائی اٹ از ڈیفیکلٹ ٹو ڈسٹرائے بکس. کتابوں کو ڈسٹرائے کرنا ڈیفیکلٹ کیوں ہے، کتابوں کو ختم کرنا، ان سے چھٹکارا پانا مشکل کیوں ہے. اٹ از ڈیفیکلٹ
یہ مشکل ہوتا ہے ٹو ڈسٹرائے بکس کتابوں کو ڈسٹرائے کرنا بیکاز کیونکہ دے ڈائی ہارڈ کیونکہ وہ مشکل سے ہی ختم ہوتی ہیں. کتابوں سے چھٹکارا پانا مشکل ہوتا ہے کیونکہ وہ مشکل سے ڈائی ہارڈ وہ مشکل سے ہی مرتی ہیں, مشکل سے ختم ہوتی ہیں. وی ڈو ناٹ ہیو پراپر پلیس اور ہمارے پاس کوئی پراپر پلیس بھی نہیں ہے. وی ہم ڈو ناٹ ہیو نہیں رکھتے پراپر پلیس پراپر جگہ ٹو ڈسٹرائے دیم ان کو ڈسٹرائے کرنے کی ہمارے پاس پراپر پلیس بھی نہیں ہے. ٹھیک ہے. اور ٹو برن جلانا دیم ان کو از آلسو ناٹ ایزی اور ان کو جلانا بھی آسان نہیں ہے اور ان کو دریا میں پھینکنا بھی آسان نہیں ہے. جیسے کہ پورا چیپٹر دریا میں پھینکنے کی ایک کوشش تھی جس میں اس کو ڈر تھا کہ وہ پھانسی کے تختے تک نہ پہنچ جائے. تو ٹو برن دیم از آلسو ناٹ ایزی ان کو جلانا بھی ایزی نہیں ہے. دے آر لائک کیٹس کتابیں جو ہے وہ کیٹس کی طرح سے ہوتی ہیں. دے آر لائک کیٹس وہ بلیوں کی طرح سے ہوتی ہیں. اینڈ اٹ از ڈیفیکلٹ اور مشکل ہوتا ہے یہ ٹو فائنڈ اے اسکیفولڈ فار دیم ان کے لیے پھانسی کا تختہ ڈھونڈنا یعنی ان کو ذبح کرنے کی ان کو ختم کرنے کی ڈسٹرائے کرنے کی جگہ نہیں ہے اس لیے کتابوں کو ڈسٹرائے کرنا مشکل ہے. کوسچن نمبر 5 وائی کوڈ ناٹ دا آتھر کیوں نہیں برن کر سکتا تھا دا انوانٹیڈ بکس فضول کتابوں کو. فضول جو فالتو کتابیں اس کے گھر میں جمع ہو گئی تھی وہ ان کو برن کیوں نہیں کر سکتا تھا, وہ ان کو جلا کیوں نہیں سکتا تھا, جلا کر راکھ کر کے ختم کیوں نہیں کر سکتا تھا. تو ہم کیا کہیں گے دا آتھر لیو رہتا تھا ان اسکائی کسنگ ایک آسمان کو چھوتے یعنی بلند اسمال چھوٹے سے فلیٹ میں ایک چھوٹے سے اونچے فلیٹ میں رہتا تھا. ہی کوڈ ناٹ برن وہ نہیں جلا سکتا تھا دا انوانٹیڈ بکس فضول کتابوں کو بیکاز کیونکہ ہی ہیڈ نو کوکنگ رینج کیونکہ اس کے پاس باورچی خانہ نہیں تھا. ہی کوڈ ناٹ برن دیم انٹو آن دا گیس کوکر اور نہ ہی وہ گیس کوکر میں ان کو جلا سکتا تھا. ٹھیک ہے. نہ ہی اس کو گیس کوکر میں پکا کر ختم کر سکتا تھا. تو اور ان کو جو ہے وہ اس لیے بکس کو انوانٹیڈ بکس کو ڈسٹرائے نہیں کر پا رہا تھا کیونکہ اس کے پاس ڈسٹرائے کرنے کی کوئی جگہ ہی نہیں تھی. ٹھیک ہو گیا. کوسچن کیا تھا کہ وہ کیوں نہیں برن کر سکتا تھا, تو ہم کیا کہیں گے نمبر 1 تو چھوٹے سے فلیٹ میں رہتا تھا اور دوسری بات یہ کہ وہ جو ہے اس کے پاس چھوٹا سا فلیٹ ہونے کی وجہ سے اس کے پاس کیا تھا ہی کوڈ ناٹ برن دا انوانٹیڈ بکس بیکاز ہی ہیڈ نو کوکنگ رینج. اب کوکنگ رینج اگر بھول جائے تو ہی ہیڈ نو اسپیشیس کچن یہ اس کے پاس کوئی کچن نہیں تھا. ہی ہیڈ نو کچن ہی کوڈ ناٹ برن دیم وہ نہ جلا سکتا تھا ان کو آن دا گیس کوکر پر بھی. دیٹ از وائی اٹ واز ڈیفیکلٹ ٹو ڈسٹرائے دا بکس. کوسچن نمبر 6 ہے ہمارا ہاؤ ڈیڈ ہی ڈیسائڈیڈ ٹو گیٹ ریڈ آف دیم. ہاؤ کیسے ڈیڈ ہی ڈیسائڈیڈ اس نے کیسے فیصلہ کیا ٹو گیٹ ریڈ آف دیم پھر اس نے ان سے چھٹکارا پانے کا کیسے فیصلہ کیا یا اس سے چھٹکارا کیسے پایا. تو ہم کیا کہیں گے ہی ڈیسائڈیڈ اس نے ڈیسائڈ کیا ٹو گیٹ ریڈ آف دیم ان سے چھٹکارا پانے کا بائی تھروئنگ ان کو پھینک کر دیم ان کو انٹو دا ریور دریا میں ان کو دریا میں پھینک کر چھٹکارا پانے کا اس نے ڈیسیژن لیا. ہی مینیجڈ اس نے انتظام کیا اسیک ایک بوری کا. ٹھیک ہے. اس نے کیا کیا اس نے ان کتابوں کو دریا میں پھینکنے کا منصوبہ بنایا. ہی ڈیسائڈیڈ اس نے منصوبہ بنایا ٹو گیٹ ریڈ آف دیم ان کو ان سے چھٹکارا پانے کا بائی تھروئنگ دیم ان کو پھینک کر انٹو دا ریور دریا میں. ہی مینیجڈ اس نے انتظام کیا اسیک کیا ہوتا ہے تھیلا بوری. اس نے ایک بوری کا انتظام کیا. اسٹف ٹھونس کر بھری دا بکس کتابیں انٹو اٹ اس میں کتابیں ٹھونس کر بھری. پٹ دا سیک اور رکھا تھیلے کو آن ہز شولڈر اپنے کندھے پر اینڈ وینٹ ٹو دا ریور اور دریا پر چلا گیا ٹو تھرو دیم انہیں پھینکنے کے لیے. ٹھیک ہے اسٹوڈنٹ. تو اس نے کیا کیا کوسچن یہ تھا کہ اس نے ان سے چھٹکارا گیٹ ریڈ کرنا چھٹکارا پانا. اس نے چھٹکارا پانے کے لیے کیا کیا تو ہم کیا کہیں گے اس نے چھٹکارا پانے کے لیے سب سے پہلے تو اس نے ڈیسائیڈ کیا کہ ان کو ریور میں پھینک دیا جائے. ٹھیک ہے. ریور میں پھینکنے کے بعد پھر اس نے کیا کیا ہی مینیج دا سیک. دوسری بات کیا کی پہلے اس نے ڈیسیژن لیا. دوسری بات کیا کی کہ اس نے ایک بوری کا انتظام کیا. پھر تیسری چیز کیا کی کہ کتابوں کو اس میں بھرا اسٹف کیا. اور چوتھا کام کیا کیا پٹ دا سیک آن ہز شولڈر اپنے کندھے پر اس کو لادا. اینڈ پانچواں کام کیا کیا کہ وینٹ ٹو دا ریور اور دریا پر چلا گیا ٹو تھرو دیم ان کو پھینکنے کے لیے. تو اسٹوڈنٹ یہ ہمارے 6 کوسچن تھے. آپ اس کو یاد کریں گے اور اگر کوئی پرابلم ہو تو آپ